لیکن جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے نبی بن کے نہیں آئے. آپ کی نبوت لامحدود نبوت ہے. آپ صرف ایک امت کے نبی بن کے نہیں آئے. جس طرح عام انسانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، اسی طرح اللہ کے انبیاء جو پہلے تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں. باقی نبی تشریف لائے امتیوں کے نبی ہوتے، عام انسانوں کے نبی ہوتے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. تمام انسانوں کے بھی نبی، عام امتیوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی اور نبیوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یہ شان اللہ نے عطا فرمائی. ہر نبی کی نبوت کا زمانہ محدود ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ اب لا محدود ہے. جب تک یہ دنیا قائم ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. دنیا کے آخری دن تک کوئی نیا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین. دنیا کے اندر بھی نبوت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس دنیا سے جب آدمی منتقل ہوتا ہے عالم برزخ کے اندر، قبر کے جہان میں پہنچتا ہے، وہاں پر بھی نبوت کا زمانہ ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہے. قبر میں جب سوال ہوتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، دوسرے نمبر پہ سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے. وہاں نبوت ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اور میدان محشر کے اندر سارے کے سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور شفاعت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی. ایک بات کیا سمجھ آئی؟ باقی انبیاء جو تشریف لائے تھے وہ عام امتیوں کے نبی ہوتے، ان کا نبوت کا زمانہ محدود ہوتا تھا. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام لوگوں کے نبی ہیں اسی طرح انبیاء کے بھی نبی ہیں. اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں، جتنی بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کے اوپر ایمان لانے والے دنیا میں موجود نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے ان پر ایمان لانے والے دنیا میں نہیں تھے. پیغمبر آئے دنیا کے اندر، آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں. بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض کافر رہے. اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانہ میں یہی ہوا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے ان پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے تھے. ان کے آنے کے بعد ان کے اوپر ایمان لانے والے جو ہے نا دنیا میں موجود ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے. ابھی تک آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی تک اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے سے موجود تھے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات آ کر دنیا کے اندر اپنی امتوں کو بتاتے گئے ہیں. اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، وہ اعلان کرتے آئے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو آقا کے آنے سے پہلے راہب بھی ایمان لا رہے ہیں، انبیاء بھی ایمان لا رہے ہیں. ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ایمان لانے والے پہلے تھے. یہ عظمت اور یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات اور وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. دیکھو اللہ نے آنکھیں ہمیں عطا کی ہے نا، سب انسانوں کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، نظر آ رہے ہمیں.
اور آنکھیں مبارک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اب بات کو ذرا سمجھنا، توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، لیکن بڑا فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سامنے نظر آتا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں آتا ہے نظر پیچھے؟ ہمیں پیچھے تو نظر نہیں آتا نا کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نظر آتا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب نماز کی صفیں بنایا کرو تو بالکل سیدھی صفیں بنایا کرو۔ فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو امام کی نظر آگے ہوتی ہے، امام کو پیچھے نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میری نگاہ پیچھے بھی کام کرتی ہے، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم اس دنیا کی اوپر والی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہمیں۔ لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے اور راستے کے اندر کنارے پر 2 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر رک گئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہماری نگاہ، ہم قبر کے اوپر بھی کھڑے ہوں تو اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اندر کا منظر دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کسی ایسے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، لوگوں کے ہاں معمولی بات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ قبر والا، ایک قبر والے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ تو چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، تاکہ آپس میں لڑائی ہو۔ اس چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا دوسرا جو ہے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے بھائی اس کا احتیاط نہیں کرتے، کہیں پہ بھی پیشاب لگا ہو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے آتے ہیں، کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک۔ اب نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، نہ کپڑا پاک ہے نہ جسم پاک ہے، نماز کیسے ہوگی؟ جب نماز کو چھوڑ دیں گے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ہماری نظر دنیا کے اوپر، ہاں دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، برزخ کے اندر کیا ہو رہا ہے ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی۔ اللہ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، برزخ کا منظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا ہے۔ بلکہ